اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں اور بہنوں، جو نماز مغرب کے بعد قرآن پاک کی یہ 4 سورتیں پڑھتا ہے، اللہ اس کی ہر حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب چیز وقت کے اندر نماز پڑھنا ہے، جو کہ کسی حال میں معاف نہیں، اور جو جان بوجھ کر نماز چھوڑے گا اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ ناظرین، نماز دین کے قوانین میں سے ایک اہم ترین قانون ہے اور پروردگار کی رضا اور خوشنودی نماز میں ہے۔ نماز انبیاء علیہم السلام کا راستہ ہے اور نمازی محبوب ملائکہ ہے۔ نماز ہدایت، ایمان اور نور ہے۔ نماز روزی میں برکت، بدن کی راحت، شیطان کی ناپسندی اور کفار کے مقابلے میں اسلحہ ہے۔ نماز دعا کی اجابت اور اعمال کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ نماز نمازی اور ملک الموت کے درمیان شفیع ہے۔ نماز قبر میں انسان کی مؤنث اس کا بستر اور منکر نکیر کا جواب ہے۔ نماز قیامت کے دن نمازی کے سر کا تاج، چہرے کا نور، بدن کا لباس اور آتش جہنم کے مقابلے میں سپر ہے۔ نماز پل صراط کا پروانہ، جنت کی کنجی، حوروں کا مہر اور جنت کی قیمت ہے۔ نماز کے ذریعے بندہ بلند درجہ اور اعلیٰ مقام تک پہنچتا ہے، اس لیے کہ نماز تسبیح و تحلیل، تمحید اور تکبیر، تمجید اور تقدیس اور قول اور دعا ہے، اور ہر عبادت کا ایک ستون اور پایہ ہوتا ہے جس پر پوری عمارت کا دار و مدار ہوتا ہے، اور اگر کبھی اس ستون پر کوئی آفت آ جائے تو پوری عمارت زمین بوس ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے نماز ایک دیندار انسان کے دین اور عقائد کے لیے ایک اہم ترین ستون کی مانند ہے۔ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ تمام مسلمانوں کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں تم سب کو نماز کی اور اس کی پابندی کی وصیت کرتا ہوں، اس لیے کہ نماز بہترین عمل اور تمہارے دین کا ستون ہے۔ نماز انسان کو بلند ترین درجے تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، جسے معراج کہتے ہیں، اور بزرگوں کا قول ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز عقیدے کی تجلی، ایمان کا مظہر اور انسان کے خدا سے رابطے کی نشانی ہے۔ نماز کو زیادہ اہمیت دینا ایمان اور عقیدے سے برخورداری کی علامت ہے، اور نماز کو اہمیت نہ دینا منافقین کی ایک صفت ہے۔ خداوند عالم نے قرآن میں اس کو منافقین کی ایک نشانی قرار دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ منافقین خدا کو فریب دینا چاہتے ہیں، جبکہ خدا خود ان کے فریب کو ان کی طرف پلٹا دیتا ہے۔ اور منافقین جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی اور کاہلی کی حالت میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کو دکھاتے ہیں، اور بہت کم اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز ترازو ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان سے آخرت میں نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر نماز قبول کر لی گئی تو تمام اعمال قبول کر لیے جائیں گے، اور اگر خدا نخواستہ نماز رد کر دی گئی تو دوسرے سارے اعمال بھی رد کر دیے جائیں گے۔ اور چونکہ نماز دین کی بنیاد اور اس کا ستون ہے، اور عمل کی منزل میں بھی ایسا ہی ہے کہ جو شخص نماز کو اہمیت دیتا ہے وہ دوسرے اسلامی دستورات کو بھی اہمیت دے گا، اور جو نماز سے بے توجہی اور لاپرواہی کرے گا وہ دوسرے اسلامی قوانین سے بھی لاپرواہی برتے گا۔ گویا نماز اور اسلام کے دوسرے احکام کے درمیان لازمہ اور ایک طرح کا رابطہ پایا جاتا ہے، اور اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے محمد بن ابی بکر کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے محمد بن ابی بکر، جان لو کہ ہر عمل تمہاری نماز کا تابع اور پیرو ہے، اور جان لو کہ جس نے نماز کو ضائع کیا اور اس سے لاپرواہی برتی وہ دوسرے اعمال کو زیادہ ضائع کرنے والا اور اس سے لاپرواہی برتنے والا ہوگا۔ قیامت اصول دین میں سے ایک یہ ہے، اور وہ دن ہے جب تمام انسانوں کو حساب و کتاب کے لیے میدان حشر میں حاضر کیا جائے گا۔ روایات کی روشنی میں اس دن سب سے پہلا عمل جس کے بارے میں انسان سے سوال ہوگا وہ نماز ہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روز قیامت بندوں کے اعمال میں سب سے پہلے جس چیز کو دیکھا جائے گا وہ نماز ہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب انسان حالت نماز میں ہوتا ہے تو اس کا جسم، اس کے کپڑے اور اس کے ارد گرد موجود ساری اشیاء خدا کی تسبیح اور تحلیل کرتی ہیں۔ ناظرین، نماز کے بہت ہی زیادہ فائدے اور فضیلت اور برکات ہیں جو نمازی کی دنیاوی اور اخروی زندگی میں نمایاں ہوتے ہیں۔ ان میں سے بعض کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔
کہ انسان ہمیشہ ایک ایسی قوی اور طاقتور چیز کی تلاش میں رہتا ہے جو اس کو قبیح اور برے کاموں سے روک سکے، تاکہ ایسی زندگی وہ گزار سکے جو گناہوں کی زنجیر سے آزاد ہو، اور قرآن کی نگاہ میں وہ قوی اور طاقتور چیز نماز ہے۔ ارشاد ربانی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی بے شک نماز گناہوں اور برائیوں سے روکتی ہے۔ اور اس آیت کی روشنی میں نماز وہ طاقتور اور قوی شے ہے جو انسان کے توازن کو حفظ کرتی ہے اور اس کی برائیوں اور گناہوں سے روکتی ہے، چونکہ انسان جائز الخطا ہے اور کبھی کبھی چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے گناہ کا مرتکب بھی ہو جاتا ہے، اور ہر گناہ انسان کے دل پر ایک تاریک اثر چھوڑ جاتا ہے جو نیک کام کے انجام دینے کی رغبت اور اس کے شوق کو کم اور گناہ کی طرف رغبت اور میل کو زیادہ کر دیتا ہے۔ ایسی حالت میں عبادت ہی ہے جو گناہوں کے ذریعے پیدا ہونے والی تیرگی اور تاریکی کو زائل کر کے دل کو جلا اور روشنی بخشتی ہے، اور انہی عبادتوں میں سے ایک اہم عبادت نماز ہے۔ خداوند عالم فرماتا ہے کہ نماز قائم کرو کہ بے شک نیکیاں گناہوں کو نیست و نابود کر دیتی ہیں۔ بے شک نماز گزشتہ گناہوں سے ایک عملی توبہ ہے، اور پروردگار اس آیت میں گناہ گاروں کو یہ امید دلا رہا ہے کہ نیک اعمال اور نماز کے ذریعے تمہارے گناہ محو اور نابود ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، شیطان جو انسان کا دیرینہ دشمن ہے اور جس نے بنی آدم کو ہر ممکنہ راستے سے بہکانے اور گمراہ کرنے کی قسم اٹھا رکھی ہے، مختلف راستوں، حیلوں اور بہانوں سے انسان کو صراط مستقیم سے منحرف کرنے کی کوششوں میں لگا رہتا ہے، مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس کی تمام چال بازیوں پر پانی پھیر دیتی ہے، اور انہی میں سے ایک نماز ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک اولاد آدم نمازوں کو پابندی اور توجہ کے ساتھ انجام دیتی رہے گی، اس وقت تک شیطان اس سے خوف زدہ رہتا ہے، لیکن جیسے ہی ان کو ترک کرتی ہے تو شیطان ان پر غالب ہو جاتا ہے اور اس کو گناہوں کے گڑھے میں دھکیل دیتا ہے۔ نمازی کو خدا، انبیاء علیہم السلام اور ائمہ اطہار علیہم السلام کے نزدیک ایک خاص درجہ اور مقام حاصل ہے، جس کی وجہ سے خداوند عالم دوسرے لوگوں پر برکتیں نازل کرتا ہے اور ان لوگوں سے بلاؤں اور عذاب کو دور کر دیتا ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں خداوند عالم فرماتا ہے کہ اے گناہ گاروں، اگر بوڑھے نمازی، خاشے جوان، شیرخوار بچے اور چرنے والے چوپائے نہ ہوتے تو میں تمہارے گناہوں کی وجہ سے تم پر سخت عذاب نازل کرتا۔ اللہ اکبر! ناظرین، کتنی بڑی وعید ہے۔ اسلام نماز کے 5 ستونوں میں سے اہم ترین ستون ہے۔ نماز بدنی عبادتوں میں سے سب سے افضل عبادت ہے، اور مسلم اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ یہ شیطان کے چہرے کو سیاہ کرتی ہے اور مومن کے لیے باعث فخر ہے۔ نماز کے وقت اللہ تعالی نمازی ہی کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالی انسان کو سجدہ کرتے وقت ہی سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ جب انسان نماز کے لیے تیار ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور نماز کی جانب جتنے قدم وہ بڑھاتا ہے اس کے اتنے ہی گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اتنا ہی ثواب اس کے حق میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جنگ میں ہو کوئی، چاہے دشمن کی تلوار کے سائے میں ہو یا پھر دشمن کے ڈر سے اپنی جان بچا کر بھاگ رہا ہو، اس وقت بھی نماز کو قضا کرنے کی صورت میں ادا کرنا لازم ہے، ادا کرنا فرض ہے۔ یہ اسلام کا فرمان ہے، اور نماز بے شک دارین کی سعادتوں کا ضامن ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کتاب پرہیزگاروں کو ہدایت ہے جو غیب پر ایمان لائے اور نماز قائم رکھتے ہیں، اور ہم نے جو دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور پھر فرماتا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو، یعنی مسلمانوں کے ساتھ کہ رکوع ہماری شریعت میں ہے، یا تو پھر باجماعت نماز ادا کرو۔ اور نماز کی اہمیت اس سے بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ رب العزت نے سب احکام اپنے حبیب کو زمین پر نازل فرمائے، لیکن دیکھیے کہ جب نماز فرض کرنی منظور ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عرش عظیم پر بلا کر اسے فرض کیا، اور شب اسریٰ یعنی معراج کی رات میں یہ تحفہ عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے پورے قرآن میں مختلف مقامات پر مختلف طریقوں سے 186 مرتبہ اپنے بندوں کو نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ نماز تمام برائیوں سے روکتی ہے، جیسا کہ قرآن مقدس میں ذکر ہے کہ بے شک نماز تمام برائیوں اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نماز پر پابندی کرنے کی تلقین اس لیے کر رہا ہے تاکہ اس کے بندے ضلالت اور گمراہی کے دلدل میں نہ پھنسیں اور حق کی راہ پر گامزن رہیں۔
تمام تر اختلافات اور مصیبتوں سے بچے رہیں۔ اگر آپ قرآن مقدس کی تلاوت کریں گے تو بے شمار آیات آپ کو ایسی ملیں گی جو نماز کی فرضیت پر دلالت کرتی ہیں، اور آپ جان لیں گے کہ بے شک نماز ہر حال میں فرض ہے اور اس سے بچنے کا کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ یقیناً نماز ہر حال میں فرض ہے، کیونکہ نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے جو دنیا میں تو ساتھ دیتی ہی ہے، مر جانے کے بعد قبر میں بھی ساتھ دیتی ہے، اور کل بروز قیامت آپ کی نماز آپ کے ساتھ ہوگی، آپ کی شفاعت کرے گی اور کہے گی کہ اے اللہ، یہ تیرا بندہ ہے جو دنیا میں نماز صحیح وقت پر صحیح طریقے سے ادا کیا کرتا تھا اور میری بہت زیادہ قدر کیا کرتا تھا۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ جو عمل محبوب ہے وہ نماز ہے، اور ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عمل کون سا پسندیدہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام تر عبادتوں میں سے سب سے افضل عمل اللہ کے نزدیک نماز ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ غور کریں کہ اللہ رب العزت نے نماز کو کیوں اتنی اہمیت کا حامل بنایا ہے، اور کیوں سعادت کی ساری کنجیاں اسی نماز میں پوشیدہ رکھی ہیں۔ حبیب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے کے کفر اور ایمان کے درمیان جو چیز حائل ہے وہ نماز ہے، اور اگر کسی نے اسے چھوڑا تو دین سے خارج ہو گیا۔ اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز کا اعتبار نہیں کیا تو نماز اس کے لیے نور، روشنی اور نجات نہیں بنے گی، بلکہ وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ لیکن ناظرین، انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہم میں سے اکثریت نماز کو بھلا بیٹھی ہے۔ نماز پڑھنے میں ہم حد درجہ کوتاہی برتتے ہیں اور چھوڑنے کے عادی اس طرح بن چکے ہیں گویا نماز فرض ہی نہیں ہے۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، اللہ ہمیں ہدایت دے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دنیاوی اور اخروی زندگی کامیابی کے ساتھ ہمکنار ہو، اور آپ یہاں بھی سعادت مندوں کی فہرست میں شمار ہوں اور وہاں بھی سعادت مندوں کی فہرست میں آپ کا شمار ہو، تو آپ نماز کو اپنی زندگی کا لازمی جز بنا لیجئے کہ یقیناً نماز ہر مشکل حالات میں آپ کے ساتھ کھڑی رہے گی اور کامیابی آپ کے قدموں کے نیچے ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نماز کے ساتھ مساجد کی بھی تعظیم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، نماز کو پابندی کے ساتھ اس کے مقررہ وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دارین کی سعادتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، جو بندہ مغرب کی نماز کے بعد یہ 4 سورتیں پڑھ کر اللہ رب العزت سے دعا مانگتا ہے تو اللہ اس بندے کی ہر دعا قبول فرماتا ہے، ہر حاجت پوری فرماتا ہے، یعنی وہ بندہ ہر پریشانی اور مشکل سے نجات حاصل کرتا ہے، کیونکہ ان 4 سورتوں کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ تو وہ 4 سورتوں میں سے سب سے پہلی سورت سورۃ الکافرون ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین، یعنی اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے، اے کافروں، میں ان بتوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس اللہ کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس اللہ کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ ناظرین، سورۃ الکافرون کے فضائل میں کئی احادیث وارد ہوئی ہیں۔ فروا بن نوفل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ مجھے کچھ وصیت کیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونے سے قبل سورۃ الکافرون پڑھ لیا کرو کہ بے شک یہ سورت شرک سے برت کا اعلان ہے۔ اور امام المفسرین عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شیطان ابلیس اس سورت کے پڑھنے سے اس قدر غصہ ہوتا ہے جتنا کسی اور سورت سے نہیں، کیونکہ یہ سورت شرک سے برت کا اعلان کرتی ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص کو طواف کی دونوں رکعتوں میں تلاوت فرمایا۔ تو ناظرین، دوسری سورت سورۃ الاخلاص ہے۔ ان قل شریف کی برکات یہ ہے کہ قل کا 2 حرفی لفظ قرآن میں تقریباً 331 مرتبہ آیا ہے۔ ویسے تو سارا قرآن ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے ادا ہوا ہے،
مگر قل کا لفظ بتلاتا ہے کہ پیغام قدر خصوصیت کا حامل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قل کہہ کر اپنے پیارے خلیل اور حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ میرا یہ پیغام دنیا کے لوگوں کو سنا دو۔ تو ناظرین، اس کے بعد تیسری اور چوتھی سورت الفلق اور سورت الناس ہیں۔ سورت الفلق کی تلاوت سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اور سورت الناس کی تلاوت بھی سماعت فرما لیجئے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اور ناظرین، ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی رات مجھ پر کچھ ایسی آیات نازل ہوئی ہیں جن کی مثل میں نے نہیں دیکھی، اور یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں سورتوں کی تلاوت فرمائی۔ ابو حابس رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو حابس، کیا میں تمہیں سب سے بہترین تعویذ نہ بتاؤں؟ ناظرین، توجہ سے سماعت فرمائیے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں سب سے بہترین تعویذ نہ بتاؤں کہ جس کے ذریعے سے پناہ طلب کرنے والے پناہ مانگتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کا ذکر کر کے فرمایا کہ یہ دونوں معوذتین ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں اور جنوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ جبکہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پڑھنے کو معمول بنا لیا اور باقی دوسری چیزیں چھوڑ دی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف ہوتی تو معوذتین پڑھ کر اپنے جسم پر پھونک لیتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف زیادہ ہو گئی تو میں یہ صورتیں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو برکت کی امید سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر پھیرتی، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تو جبرائیل امین علیہ السلام یہی دو صورتیں لے کر حاضر ہوئے اور فرمایا کہ ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا ہے، اور یہ جادو فلاں کنویں میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیج کر اسے منگوایا۔ یہ ایک کنگھی کے دندانوں اور بالوں کے ساتھ ایک تانت کے اندر 11 گرہیں پڑی ہوئی تھیں اور موم کا ایک پتلا تھا جس میں سوئیاں چبوئی ہوئی تھیں۔ جبرائیل علیہ السلام کے حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں میں سے ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور گلہ کھلتی جاتی اور سوئیاں نکلتی جاتی۔ خاتمے تک پہنچتے پہنچتے ساری گرہیں بھی کھل گئیں اور سوئیاں بھی نکل گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ اس طرح صحیح ہو گئے جیسے کوئی شخص جکڑ بندی سے آزاد ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول بھی تھا کہ رات کو سوتے وقت سورۃ الاخلاص اور معوذتین پڑھ کر اپنی ہتھیلیوں پر پھونکتے اور پھر انہیں پورے جسم پر ملتے، پہلے سر، چہرے اور جسم کے اگلے حصے پر پھیرتے، اور اس کے بعد جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہنچتے 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کرتے۔ امام مسلم نے اپنی صحیح میں سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا تم کو وہ آیتیں معلوم نہیں جو آج کی رات نازل ہوئی ہیں اور جن کی مثال اس سے پہلے نہیں دیکھی گئی؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس تلاوت کی، جبکہ ایک دوسری حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کیا تمہیں وہ کلمات بتاؤں جو ان تمام کلمات سے بہتر ہیں جن کے ذریعے سے کبھی کسی پناہ مانگنے والے نے پناہ مانگی ہے؟ عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت درج کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہر ایک نماز کے بعد معوذتین یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھنے کا حکم دیا۔ عبداللہ بن حبیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
کہ ہم ایک اندھیری رات میں جب کہ بارش ہو رہی تھی اس لیے اپنے گھروں سے نکلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کریں۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پہنچے تو ارشاد ہوا، کہو کیا کام ہے؟ میں چپ رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو کیا کام ہے؟ میں پھر بھی چپ رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ صبح اور شام قل هو اللہ احد اور معوذتین پڑھا کرو، تم ہر ایک قسم کے شر سے محفوظ رہو گے۔ تو محترم ناظرین، آپ نے نماز مغرب ادا کرنے کے بعد جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اگر جائے نماز پر نہیں بیٹھے تو چلتے پھرتے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ چاروں قل شریف پڑھنے ہیں، یعنی سورۃ الکافرون، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس 11 مرتبہ پڑھ کر آخر میں دوبارہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اور ناظرین، آپ سب بھی ان 4 سورتوں یعنی چاروں قل شریف پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ یقین جانیے کہ آپ پر آنے والی ہر پریشانی اور مصیبت خود بخود ختم ہو جائے گی اور آپ ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی پناہ میں رہیں گے۔ چاروں سورتوں کو مغرب کی نماز کے بعد ضرور پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر مشکل اور مصیبت سے اپنی پناہ میں رکھے گا اور آپ کا ہر مقصد اور حاجت پوری ہوگی۔ آپ کی زندگی اور آخرت انشاءاللہ دونوں سنور جائیں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اے میرے پروردگار، ہم سب گناہ گاروں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ کر بہترین عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں جزاک اللہ ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔